بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤں سے لیس البر ان تولوا قرآن کی آیت، اس کا ایک نام آیت البر، نیکیوں کی آیت۔ بہت سارے احکامات کا تذکرہ اختصار کے ساتھ اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ کی ذات پہ ایمان، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نمازوں کا اہتمام، زکوٰۃ کی فکر، اخلاقیات کی بات، اور پھر قدر تفصیل سے اسلام کے بنیادی احکامات کا تذکرہ ہے۔ قصاص ایمان والوں کا ایک حکم ہے، قصاص۔ اسلام سراپا عدل و انصاف کا نام ہے۔ اسلام نام ہے عدل و انصاف کا، تو اس کے سارے احکامات کا تعلق بھی عدل و انصاف سے ہے۔ پورے احکامات معاملات اور معاشرت کے ہوں، اپنے اور بیگانوں سے ہوں، وہ عدل و انصاف کی بنیاد پہ کھڑے۔ تو قصاص بھی اسلام کا حکم ہے کہ قاتل مقتول کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اور ساتھ اللہ رب العزت نے خوشخبری بھی سنائی اور اس کے ثمرات بھی بتائے کہ اگر زمین پر ہی اللہ کا حکم نافذ ہو جائے اور اس کی تنفیذ ہو جائے تو لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں، لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں، لوگوں کے جان مال کی حفاظت ہو جائے۔ لیکن اتنی بڑی اسلامی دنیا ہے، آج قصاص کا حکم کوئی، کہنے میں سب مسلمان ہیں، بدامنی کا رونا بھی روتے ہیں، لیکن اسلام اور قرآن سے فرار بھی اختیار کیے بیٹھے۔ غیروں کو کیا کہنا، آج خود مسلمانوں کو اسلام کے احکامات پر اعتماد نہ رہا۔ تو قصاص اسلام کا ایک حکم ہے عدل و انصاف کا، اور ساتھ اللہ نے اس میں خوشخبری اور پیغام بھی دیا کہ اس میں تمہاری زندگی ہے، اس سے تمہاری جان و مال کی حفاظت ہے۔ کہیں بھی کسی بھی دنیا کے خطے میں اللہ کا یہ حکم نافذ ہو جائے، وہاں امن آ جائے۔ اور اسی طرح دوسرا حکم ہے وصیت کا، پہلے ہی اس وصیت کرنا مرنے والے پہ فرض تھی، پھر وراثت کے احکامات آ گئے، اس کی عمومی طور پہ فرضیت تو ختم ہو گئی۔ ہاں البتہ اگر اس پہ کسی کا قرض ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے وصیت کرنا بھی ضروری ہے۔ تہائی مال کے اندر بھی وصیت کر سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ پھر وصیت کے پیچھے رہنے والے لوگ اس میں انصاف سے کام لیں اور اس کے اندر کمی پیشی نہ کریں۔ اہل ایمان کو اللہ نے بتایا کہ روزے تو پہلی بھی قوموں پہ فرض، تم پہ اللہ نے یہ روزے فرض فرمائے ہیں، اور ان روزوں کا حاصل کیا ہے؟ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اب تم روزے میں حلال چیز سے پرہیز کرتے ہو نا، حلال چیز سے، اور کیوں پرہیز کرتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ تمہاری زندگی کی اتنی مشق ہو جائے، اتنی ترویج ہو جائے کہ رمضان کے بعد تم حرام سے بچنے لگ جاؤ۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ روزوں میں تم حلال سے پرہیز کرتے ہو، پیاس کی شدت ہے، فریج موجود ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی، اور تم پرہیز کر رہے ہو پانی پینے سے۔ کس لیے؟ اللہ کی خاطر، تاکہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر تم اسی طرح اللہ کا خیال رکھو، اللہ کا لحاظ رکھو اور حرام سے بچ جاؤ۔ روزے میں تو حلال سے بھی بچنا ہے، بقیہ 11 مہینوں میں اللہ کا لحاظ کر کے تم حرام سے بچ جاؤ، خلوتوں میں، تنہائیوں میں، تریکیوں میں حرام سے بچ جاؤ۔ یہ ہے روزے کا مقصد، یہ ہے تربیت۔ یہ تربیت نصیب ہو جائے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، لیکن تربیت اس وقت ناقص رہ جاتی ہے، تربیت اس وقت ناقص رہ جاتی ہے
کہ جب روزے دار حلال چیز سے تو پرہیز کرتا ہے لیکن روزے کی حالت کے اندر بھی حرام کا ارتکاب کرتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، روزے کے اندر بھی حرام کماتا ہے، تو اس کی تربیت ناقص رہتی ہے۔ تو فرمایا روزے اس لیے فرض ہیں کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ ہاں کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، بیمار ہے، عذر ہے، شریعت نے اسے معذور قرار دیا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، بعد میں اس کی قضا کر لے، بعد میں اس کا اہتمام کر لے۔ اور روزوں کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں ازواجی تعلق حلال ہے، ازواجی تعلق حلال ہے۔ پھر اعتکاف کے مسائل بتائے، پھر اسلامی تاریخ کی اہمیت بتائی، پھر فرضیت قتال جہاد کا تذکرہ فرمایا، اس کی عظمت اہمیت۔ جب حق ہے تو باطل بھی ہے، اور جب یہ آپس میں برسر پیکار ہمیشہ رہیں گے تو جہاد بھی ہمیشہ رہے، جہاد بھی ہمیشہ رہے گا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خرچ کرو اللہ کے لیے، اس کا تذکرہ ہے، اس کی اہمیت فرمائی ہے۔ حج کے احکامات کا تذکرہ ہے، حج اور عمرے کی متعلق ہدایات ہیں، اور حج ایک بہترین انسانی مساوات کا نام ہے۔ امیر غریب سب ایک لباس میں، ایک پوشاک میں، ایک جگہ میں، ایک مکان میں، کسی کو کسی پر امتیاز حاصل نہیں، اسی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف دنیا ہے، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کچھ ایسے بھی تو ایمان والے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ ہی بیچ دیتے ہیں، جان ہو یا مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں اللہ کو رضا پانے کے لیے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک آدمی مسجد میں آئے، ایک پاؤں اندر رکھے تو نہیں کہتے کہ یہ مسجد میں داخل ہوا، جب تک کہ پورا نہ آئے تو اس کو داخل نہیں کہتے۔ اسی طرح اسلام کے جو چند رسم و رواج کو پورا کرنے کا نام مسلمان نہیں ہے، اسلام تو ایک پوری زندگی کا نام ہے۔ پورے پورے مسلمان بنو، پورے پورے اسلام بنو، اس کی تلقین فرمائی ہے۔ پھر اہل ایمان کو بنی اسرائیل کا تذکرہ ذکر فرمایا، کیسے وہ مردود ہوئے، کیسے اللہ کے حکموں کو توڑا۔ اس اللہ کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی آئی ہیں، لیکن جنت کا راستہ اتنا آسان بھی تو نہیں۔ قتال جیسا فریضہ تم پہ فرض کیا گیا ہے تو تمہیں ناگوار گزرتا ہے، لیکن بہت ساری ناگوار چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا ہے اور اسی کی طرف توجہ دلائی ہے، فریضہ جہاد کی بات کی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بتایا کہ مسلمان اور کافر کا ازواجی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کافر ایک الگ مخلوق ہے، مسلمان کی اپنی ایک شخصیت ہے، ازواجی رشتہ ان دونوں کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کافر سے شادی نہیں کر سکتا، مسلمان بچی کافر سے شادی نہیں کر سکتی، حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اپنے یہاں فتنہ ہے، اپنے یہاں فتنہ اسلام کو درمیان سے نکالو اور نعرہ لگاؤ، کس کا؟ انسانیت کا، انسانیت کا نعرہ لگاؤ۔ ارے انسانیت کا سبق تو اسلام نے دیا ہے، اگر اسلام سے بیچ میں سے نکال دیا تو انسانیت کہاں رہی؟ وہ تو جانور ہے، وہ جانور ہے۔ لیکن آج دنیا میں ایک فتنہ ہے انسانیت، اس لیے ہندو چونکہ انسان ہے شادی کر لو، غیر مسلم چونکہ انسان ہے شادی کر لو۔ اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے، مسلمان کی کافر سے شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر حیض کے اندر جو عورت کے خاص ایام ہوتے ہیں، ازواجی تعلقات کی ممانعت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اگر عورت کو طلاق دی جائے تو دوران حیض اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے،
ایک طلاق دی، 2 طلاق دی، رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر 3 طلاقیں ہو گئیں پھر رجوع کی شکل کوئی نہیں۔ مطلقہ عورت کو نکاح کرنے سے نہ روکا جائے، وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے، جدائیاں ہوئی، طلاق ہو گئی، اسلام نے اس معصوم بچے کے حقوق کا تحفظ کیا ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، اس کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے، اور کہا کہ ماں دودھ پلائے گی، باپ خرچہ برداشت کرے گا، اور ماں کو حق ہے کہ اس کا خرچے کا تقاضا اور سوال کرے جب طلاق جو ہو چکی۔ ہاں جب تک ماں ہے اور بیوی ہے وہ خرچے کا تقاضا، دودھ پلانے کے اخراجات کا تقاضا نہیں کر سکتی، لیکن جب جدائی ہو گئی بچے کے حقوق کا تحفظ پھر بھی اسلام نے کیا ہے۔ دودھ تو عورت پلائے گی، خرچہ مرد برداشت کرے گا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی ماہواری کا تذکرہ، اس کے ذکر عدت کا تذکرہ ہے، 4 مہینے 10 دن۔ دوران عدت عورت کو نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر تلقین فرمائی، یہ معاشرتی مسائل اپنی جگہ، لیکن اللہ کے حق کی پورا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جہاد میں موت نہیں ہے، موت تو اللہ کے فیصلے سے ہے۔ ایک قوم کا تذکرہ فرمایا، موت سے بھاگی اپنی بستی سے، ہاں جہاں گئی موت نے وہیں اس کو آ لیا۔ تو بتایا کہ تدبیر کیسی بھی کر لو تقدیر نہیں ٹل سکتی، جب تقدیر میں بات آ گئی تو تدبیر سے کام نہیں بنے گا، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے طالوت کے لشکر کا تذکرہ فرمایا، چھوٹا سا لشکر تھا، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوا، اللہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو ایک بڑے لشکر پہ غلبہ نصیب فرما دیا۔ طالوت نے جالوت کو قتل کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ سارے رسولوں کے اللہ کے ہاں احترام اور عظمت ہے، ہر رسول کو اللہ نے ایک دوسرے پہ فضیلت بخشی ہے۔ ایمان والے سارے نبیوں کی فضیلت اور سارے رسولوں کی عظمت اور ان کی عقیدت دلوں میں رکھتے ہیں۔ لوگو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے نہ تجارت کام آئے گی نہ دوستی کام آئے گی۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت الکرسی، جس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسلام ایسا نہیں کسی کو مجبور کر کے اسلام میں داخل کیا جائے، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو نام ہے، برضائے رغبت کوئی کلمہ پڑھ لے اور دل و جان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پہ اقرار اس کو مان لے، یہ تو رغبت کا کام ہے، زبردستی نہیں۔ اس میں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام جب کسی کو کہو نماز پڑھو اور باپ سے کہا بیٹے پہ سختی کرو، حکمران سے کہا اللہ کی نافرمانیوں کو سوسائٹی کے اندر اس کے سد باپ کا اہتمام سختی سے بھی کرو، تو کہتے ہیں اسلام میں سختی کہاں ہے؟ یاد رکھیے، کافر کو مسلمان بنانے میں سختی تو نہیں ہے۔ جیسے کسی سیولین کو کہو کہ زبردستی تم فوجی بن جاؤ، لیکن جب کسی آدمی نے فوجی بننے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں ملازمت اختیار کر لی، اب ان ضابطوں اور اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا تو کورٹ مارشل ہوگا۔ اسلام میں سختی تو نہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن جب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اب جائز نہیں ہے کہ جو چاہو تم کرو۔ اب شرابی کو کوڑے بھی مارے جائیں گے، زانی کو سنسار بھی کیا جائے گا، چور کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، اور اللہ کی نافرمانی پر تحذیرات کی سزائیں بھی ہوں گی، اس لیے کہ یہ اسلام کا چہرہ خراب کر رہا ہے، اور اللہ اس کو برداشت نہیں کر کہ مسلمان اسلام کا چہرہ خراب کرے، اس کو برداشت نہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ اسلام میں زبردستی کسی ہندو اور سکھ کے سر پہ تلوار رکھے اسلام لاؤ، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا، نمرود کہنے لگا مجھے اللہ سمجھ میں نہیں آتے، رب سمجھ میں نہیں آتے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں،
یہ رب ہے، تم کر کے دکھاؤ. جو پہلے اس کو ایک بات بتائی کہ اللہ وہ جو زندگی اور دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو کم عقل تھا، کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. جسے موت کی سزا ہے اسے آزاد کر دوں، جو پہ قصور ہے اسے پھانسی دے دوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اب خاموش ہو گئے. اللہ کی قدرت ہے. ایک نبی راستے سے گزر رہے، بستی اجڑی ہوئی ہے. فرمایا اللہ یہ بھی زندہ ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے ان کی سواری پر، کے کھانے پر موت طاری کر دی، ان پر موت طاری کر دی. 100 سال کے بعد زندہ کیا. 100. پوچھا کتنے دن رہے؟ کا کچھ نہیں پتا، ایک دن ایک رات. فرمایا 100 سال تک تم سوتے رہے. اپنی سواری دیکھو، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. سواری دیر تک رہتی ہے، کھانا جلدی خراب ہوتا ہے. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، سواری تو ریزہ ریزہ ہو گئی، مٹی ہو گئی، کھانا سلامت ہے، کھانا سلام. اللہ اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، زندہ کیسے کریں گے آپ؟ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا چند پرندے لے لو، انہیں اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر انہیں ذبح کر لو، اور ان کے گوشت کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر ان پرندوں کو بلاؤ، دیکھو کیسے زندہ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا. کیا دیکھتے ہیں کہ پر اڑ رہے ہیں، ہڈیاں مل رہی ہیں، گوشت جڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح ڈال دی ہے. اللہ تو بہت بڑی ذات، اللہ کی قدرت بہت بڑی. ایمان والوں کو تلقین فرمائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو گے 1 سے 700 گنا ملیں گے. 700 گنا، بشرطیہ کہ بیج اچھا ہو نا، اور زمین بھی اچھی ہو تو زراعت بھی اچھی ہوگی، پھل بھی اچھا آئے گا. لیکن بیج خراب ہے، مریل ہے، خرچ کرنے والی کی رقم حرام ہے، حلال نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے. یا رقم تو پاکیزہ ہے، جس زمین پر ڈالا ہے جہاں خرچ کے وہ بنجر ہے. بیج بڑھیا ہو، خرچ کی زمین جہاں ڈال رہے ہو وہ بھی بڑھیا ہو، تو پھل بھی بہت بڑھیا ہوگا. اللہ 700 گنا دے گا. فرمایا اتنا آخری نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء. زمین بڑھیا، بیج بڑھیا، نیت بڑھیا، پتہ نہیں کتنا دے اللہ، واللہ ہی جانتے. ہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صدقہ خیرات کر کے احسان نہ جتلایا کرو، یہ اللہ کی مہربانی کہ تمہیں توفیق ملی ہے. احسان نہ جتلایا کرو، ایذا اور تکلیف نہ دیا کرو، سب ضائع ہو جائے گا. ریاکاروں کی طرح تمہاری نیکیاں بھی ساری ضائع ہو جائیں. جو مخلص ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے، اللہ تو اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں. ایمان والو خرچ کرو، اچھا مال خرچ کرو. ردی مال تو تم بھی نہیں لیتے، بیکار مال تو تم بھی نہیں لیتے. اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں رکی ہوئی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑے مالدار ہیں اس لیے کہ وہ بھیک نہیں مانگتے، بیکاری نہیں ہے، لیکن انہوں نے زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھی ہے. ان پہ خرچ کرو، خاص طور پہ توجہ دلائی، یہ مصرف سب سے بڑھیا ہے. اور پھر سود کی مذمت فرمائی. سود خور رسوا ہو کے قبروں سے اٹھے گا. سود بربادی ہے معاشی نظام کے لیے. اور فرمایا صدقہ خیرات استعمال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے، استعمال اور بڑھتا ہے. ایمان والو سودی لین دین سے پرہیز کرو. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر سمجھو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے. جب بھی کوئی معاملہ ایسا کرو جو ادھار کا ہو تو اسے لکھ لیا کرو، دستاویزات بنا لیا کرو، معاملات کو تحدید کر لیا کرو، تاکہ بعد میں جھگڑے کا باعث نہ بنے. اور جب گواہی دینے کا موقع آئے تو بلا وجہ گواہی کو چھپاؤ نہیں، گواہی دیا کرو. ہاں اسلام نے گواہوں کا تحفظ کی بھی بات کی ہے. گواہوں کو نقصان پہنچانا اس پر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے. پھر اس صورت کے آخر میں
پورے دین کی ایک دفعہ پھر ان احکامات کا تذکرہ ہے جس سے ایمان، جو ایمان کا بنیادی ارکان ہے، پھر مسلمان اللہ سے کیسے مانگتا ہے، ان دعاؤں کا تذکرہ ہے جن کی تلقین اللہ نے خود فرمائی ہے کہ اللہ کے دربار میں یوں کہے، اللہ خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، معاف فرما دے، ہم پہ ایسی مصیبت اور بوجھ نہ ڈالنا جو پچھلی قوموں پہ مصیبت اور بوجھ آئی، معاف فرما دے، رحم فرما دے، ہمیں کفار کے مقابلے میں ہماری مدد اور نصرت فرما۔ پھر سورہ آل عمران کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ نے تورات بھی اتاری، انجیل بھی اتاری، قرآن جیسی کتاب بھی اتاری، اس میں مختلف قسم کے احکامات ہیں، بعض تو بالکل واضح ہیں اور بعض ایسے ہیں جو واضح آیات جن کی تفسیر کرتی ہے، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے وہ لوگوں کو ان آیات سے بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں آزمائش ہیں، آزمائش ہیں، بہت سارے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہیں۔ سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگنا یہ اللہ کے مقبول بندوں کی علامت ہے۔ زندگی سال بھر تو سحری میں اٹھنا ہم جیسے کمزوروں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن رمضان میں سحری کی توفیق مل جاتی ہے اور تہجد کا موقع مل جاتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہے کہ ہم کثرت سے استغفار بھی کر لیا کریں تاکہ اللہ کے مقبول بندوں میں ہمارا شمار بھی ہونے لگے۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ کے نیک بندے سحری کی گھڑیوں میں اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ یہ عمل ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کو جو زندگی کا دستور پسند ہے وہ صرف اسلام۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، آپ کا کام پیغام اچھی طریقے سے پہنچا دینا ہے، کوئی نہیں مانتا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ ہر عمل کرنے والوں کو خوب دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان ہدایات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ